المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اس مقدس اور محترم مجلس اعلیٰ کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سلام کلام میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے۔ وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کے نشانات ہیں 163 اور 164۔ پروردگار عالم ان 2 آیات میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ بس ایک اللہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، مجھے ضرورت ہوئی تو میں خود اشارہ کر دوں گا، اب اس کو چھوڑ دیا، جب ہوگی ضرورت تو پھر اشارہ کر دوں گا۔ درود پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ بس ایک اللہ ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا، رحمان ہے رحیم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارا اللہ بس ایک اللہ ہے۔ جب دوسری آیت کا آغاز کیا تو وہ نشانیاں بیان کی جنہیں دیکھ کر خالق کو پہچانا جائے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور سنو سمندروں کے سینے چیر کر چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور دیکھو تو صحیح کہ کس طریقے سے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، تو اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور سنو یہ زمین مردہ تھی، یہ مٹی مردہ تھی، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، جب پانی برسایا تو یہ مردہ زمین مردہ مٹی زندہ ہو گئی، تو موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں، موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور جب یہ مردہ زمین مردہ مٹی زندہ ہو گئی تو ہم نے طرح طرح کے جاندار اس زمین پر پھیلا دیے، یہ پھیلے ہوئے جاندار ہماری نشانیاں ہیں۔ وَالتَّصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور دیکھتے کیوں نہیں کہ یہ ہوا کبھی آگے چلتی ہے، کبھی پیچھے چلتی ہے، کبھی داہنے چلتی ہے، کبھی بائیں چلتی ہے، تو ہوا کی ہل جل میں اور ہوا کے ہیر پھیر میں ہماری نشانیاں ہیں۔ ہوا کے ہل جل میں اور ہوا کے ہیر پھیر میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَالتَّصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور دیکھو تو صحیح کہ کس طریقے سے ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان بادلوں کو مسخر کر دیا،
اب یہ بادل گرجے گا تو اذن الہی سے، چلے گا تو اذن الہی سے، برسے گا تو اذن الہی سے۔ تو ہم نے ان میں نشانیاں رکھی ہے عقل والوں کے لیے، احمقوں کے لیے نہیں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم نے ان میں نشانیاں رکھی ہے عقل والوں کے لیے، نادانوں کے لیے نہیں۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میں رکوں گا پہلی آیت پہ، اس کے بعد ہم آئیں گے دوسری آیت پہ۔ پہلی آیت، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا سننا بھی ثواب ہے نا۔ اب رکو ذرا سا پہلی آیت پہ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ بس ایک اللہ ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ هو الرحمن الرحیم، ہوا کے معنی وہ، ہوا کے معنی وہ، هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے۔ تو ہوا کے معنی کیا ہے بھائی؟ ہوا کے معنی یہ بچہ، ہوا کے معنی وہ۔ اب ایک ایسی آیت پڑھوں جس میں یہ ہوا ہوگا، سب کو یاد ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ، یاد ہے یہ بچہ؟ یاد ہے؟ بولو قل هو اللہ احد۔ قل، حبیب ان سے کہہ دو، اللہ محمد سے کہہ رہا ہے قل، ان سے کہو، ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ، ہوا کے معنی وہ اللہ ایک ہے، قل کے معنی کہہ دو۔ تو اللہ محمد رسول اللہ سے کہہ رہا ہے میرے محمد قل، ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو یہ جو قل ہے نا، میرے محمد ان سے کہو قل، اس قل کا تعلق ہے محمد رسول اللہ سے، ٹھیک؟ اور پیغام محمد رسول اللہ کو کیا دینا ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ بات پہنچی؟ یہ بات پہنچی؟ نہیں پہنچی، الفاظ بدل رہا۔ قل کے معنی کہو، ان سے کہہ دو، قل کے معنی کہو۔ یہ ادھر بچہ بیٹھا ہے، ادھر پیچھے میں ایک بچہ بیٹھا ہے، وہ پیچھے بھی ایک بچہ بیٹھا ہے۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، قل کے معنی کہو۔ اب میں بچوں سے کہہ رہا ہوں کہو بیٹا الف، کہو بیٹا، قل کے معنی کہو بیٹا الف۔ تو انہیں بچوں کو کیا کہنا چاہیے؟ الف۔ اور اگر یہ پلٹ کے مجھ سے کہتے کہو بیٹا الف، تو مسئلہ نازک ہو جائے گا۔ میں نے بچوں سے کہا کہو بیٹا الف، میری صورت دیکھے کہے کہو بیٹا الف، میں نے پھر کہا کہو بیٹا الف، اور پھر مجھے دیکھا کہے کہو بیٹا الف۔ بھائی کہو بیٹا کا تعلق مجھ سے ہے، بچوں کو فقط الف کہنا ہے۔ یہ جو قل ہے نا قل، میں نے محمد ان سے کہہ دو، اس قل کا تعلق ہے محمد سے۔ پیغام کیا دینا ہے؟ وہ اللہ، کہ وہ اللہ ایک ہے، لیکن کتنا امانت دار نبی ہے جو اپنی مرضی سے قرآن کے قل کو بھی نہیں ہٹاتا، تو کیا دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا؟ پہنچ گئی بات؟ یہ بچے تک پہنچی بات؟ پہنچی یہ بات؟ نہیں پہنچی؟ مشکل تو نہیں ہے؟ رک جاؤ، روکوں گا ابھی یہاں پہ، جانا آگے ہے لیکن یہاں پہ ذرا سا دو چار باتیں سنتے جاؤ، پھر میں آگے لے کے جاؤں گا۔ قل، ان سے کہہ دو ہوا وہ اللہ، اللہ احد ایک۔ قل هو اللہ احد، حبیب ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ وہ اللہ کون ہے؟ قل، ان سے کہہ دو هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک۔ یہ وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ۔ اور آسان کروں گا ذرا سا، اب ٹھیک ہے مشکل بات ہے، مشکل بات ہے، اور مشکل باتیں مشکل کشا کے ماننے والوں سے نہ کروں تو کیسے کروں؟ اور تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے دوستوں کہ مشکلات میں اسے پکارو جو غریبوں اور مفلسوں کے پکارنے پر بھی آ جائے، اسے مت پکارو جو پیغمبر کے پکارنے پہ بھی آئے۔ اب رکنا نہیں ہے، ایک قرآن کی باریکی تمہاری خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، بہت توجہ کرو۔ قل کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک، وہ اللہ کون نہیں ہے؟ اب بدل رہا ہوں میں، آسان کر رہا ہوں۔ قل اور اللہ کے درمیان میں لفظ ہے ہوا، قل اور اللہ کے درمیان میں لفظ کیا ہے؟ ہوا۔ مثال دے رہا ہوں، ہوا کو ہٹاؤ تو جملہ بنے گا قل اللہ احد، حبیب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، جملہ تو مکمل ہے نا، مکمل۔ تو اس ہوا کی ضرورت کیا تھی؟
تو یہی سمجھانا ہے کہ قرآن کا لفظ لفظ موجزہ ہے، قرآن کا حرف حرف موجزہ ہے نا؟ تو اب اس ہوا کو سمجھو کہ وہ اللہ ہے، کہ وہ یہ وہ اللہ کون ہے؟ اب دیکھو ہدایت کی دو قسمیں ہیں، بہت تیزی کے ساتھ جانا ہے مجھے۔ ہدایت کی کتنی قسمیں؟ دو۔ ایک فطری ہدایت ہے جو اللہ نے تمہارے فطرت میں رکھ دی، دوسری بیرونی ہدایت ہے جو بتلانے سے آئے گی۔ ٹھیک؟ فطری ہدایت بہت توجہ رکھنا، فطری ہدایت 2 گھنٹے کا بچہ، 2 دن کا بچہ، اسے تم کیسے سمجھاؤ گے کہ وہ کس طریقے سے اپنے سرچشمہ غذا سے غذا کو حاصل کرے؟ الفاظ سے سمجھا نہیں سکتے، اشاروں سے سمجھا نہیں سکتے۔ اسے کہ 2 گھنٹے کا بچہ نہ الفاظ سمجھتا ہے نہ اشارے سمجھتا ہے، تو اگر کوئی فطری ہدایت نہ ہوتی تو وہ بھوکا مر جاتا۔ پیچھے والے پہنچ رہی بات؟ فطری ہدایت 2 قسمیں، ایک فطری ہدایت جو فطرت میں رکھ دی، دوسری بیرونی ہدایت جو بتلانے سے آئی گی۔ فطری ہدایت، میں تقریر کر رہا ہوں، تم تقریر سن رہے ہو، سب کے چہرے میری طرف ہیں، پیچھے سے ایک شخص داخل ہوا، بیٹھنے سے پہلے اس نے تمہارا دامن کھینچا، جتنی دیر میں تم مڑ کے دیکھتے وہ دامن کھینچ کر بیٹھ چکا تھا۔ میں قسم کھاؤں، سر پہ قرآن رکھ لوں اور کہوں کہ تمہارا دامن کسی نے نہیں کھینچا، مانو گے میری بات کو؟ نہیں مانو گے۔ کیوں؟ اسے کہ فطرت پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ اگر دامن کھینچا ہے تو کوئی کھینچنے والا ہے، اگر دامن کھینچا ہے تو کوئی کھینچنے والا ہے۔ تو اب اسی سے سوال ہے کہ بتلاؤ کہ کھینچنے والا 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، کتنے؟ تو تم کہو گے یہ تو بتلانے سے آئے گا، یہ تو آپ دیکھ رہے تھے، آپ بتلائیے، بتلانے سے آئے گا۔ تو آدھی ہدایت فطرت میں، آدھی بتلانے سے آئے گی۔ بہت توجہ ہے، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ کون ہے؟ بہت توجہ رکھنا۔ آدھی ہدایت فطرت میں، آدھی بتلانے سے آئے گی۔ اب رک کر طے کر لو کہ اللہ نے انسان کے فطرت میں خدا پرستی اللہ پرستی رکھی ہے یا نہیں؟ انسان کے فطرت میں اللہ پرستی خدا پرستی ہے یا نہیں؟ تو میں لمبی چوڑی مثالیں نہیں دوں گا، بہت آسان سی۔ اس زمین کے اوپر جتنے بھی آثار قدیمہ کھودے گئے، کوئی آثار قدیمہ ایسا نہیں ہے جس میں عبادت گاہ برآمد نہ ہوئی ہو۔ ان کی شکلیں الگ تھی، طرز تعمیر الگ تھی، عبادت کے طریقے الگ تھے، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ موضوع یہ ہے کہ کوئی کھنڈر اور کوئی آثار قدیمہ ایسا نہیں ہے جس میں عبادت گاہ برآمد نہ ہوئی ہو۔ تو عبادت گاہ کا برآمد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تمہاری فطرت میں رکھ دیا کہ کوئی ہے، اللہ نے تمہاری فطرت میں رکھ دیا کہ کوئی ہے۔ تو آدھی ہدایت فطرت میں، آدھی بتلانے سے آئے گی، بہت توجہ رکھنا۔ تو فطرت نے بتایا کہ کوئی ہے، محمد بتلائے گا کہ 1 ہے، اسی ہوا کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی ان سے کیا جو ہوا اللہ احد، وہ جو فطرت میں ہے وہ 1 ہے، 1 سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ پہنچ گئی بات؟ یہ ہوا سمجھ میں آ گیا؟ اب رک جاؤ، یہاں پر رکوں گا بھی، ہے نا؟ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان رحیم ہے نا؟ لا الہ الا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا بنیادی کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کلمہ اللہ واحد تو نہیں ہے نا؟ اللہ واحد، اللہ ایک ہے۔ کلمہ اللہ واحد تو نہیں ہے نا؟ یا اللہ ایک ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کلمے کو نفی سے شروع کیا۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کی۔ تو کلمہ اللہ واحد، اللہ ایک ہے نہیں ہے، کلمے کو نفی سے شروع کیا، ٹھیک ہے نا؟ اگر کلمہ ہوتا اللہ واحد، اللہ ایک ہے، تو 360 دیوی دیوتاؤں کے پجاری یہ کہتے کہ مان لو 360 ہمارے ایک محمد کا، فرق کیا پڑتا ہے؟ اور توجہ رکھیے کہ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں ضائع نہ ہونے پائے۔ کلمہ اللہ واحد نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، داری صاحب، کلمہ ہے لا الہ، کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کی، ٹھیک؟ تو ہو سکتا تھا نا کہ اللہ واحد اور چھوٹا ہو جاتا، اللہ ایک ہے نہیں۔ اگر کلمہ ہوتا اللہ ایک ہے، اللہ واحد، تو دیوی دیوتاؤں کے پجاری کہتے کہ بھائی 360 تو ہمارے ہو گئے، ایک محمد کا ہو گیا، مان لو۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ 361 ہو جائیں گے۔ اچھا، تو اب جملہ بدل رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ دیکھو، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ محمد کے ایک خدا کو ماننا ہے،
پیچھے والے توجہ رکھیے گا. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ محمد کے ایک خدا کو ماننا ہے، مسئلہ یہ تھا کہ خدا کو ایک ماننا ہے. خدا کوئی. واہ کون سی بات؟ دانی صاحب اب یہ باتیں کہیں اور سے آپ سنیں گے نہیں. اور ٹھوپ بجا کے گھروں میں لوگ اور خالی آپ ہی سے کہا مجمع نے سن لیا تو الگ بات. یہ اب لوگ ہیں نہیں کہ ڈیلیور کرنے والے. قرآن ہی کون سا پڑھا جا رہا ہے؟ ہے یا نہیں؟ مرحبا. نہ ادھر پڑھا جا رہا ہے نہ وہاں پڑھا جا رہا ہے، نہ گھر میں نہ گھر کے باہر. ٹھیک ہے نا؟ یعنی لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید قرآن لائبریری میں سجانے کے لیے نازل ہوا ہے، یا طاق میں رکھنے کے لیے نازل ہوا ہے، یا بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے نازل ہوا ہے، یا مریضوں کو شفایاب کرانے کے لیے نازل ہوا ہے، یا مردے پہ پڑھ کر اسے بچوانے کے لیے نازل ہوا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، فقط ان کاموں کے لیے نازل نہیں ہوا. تو قرآن کو نازل کیوں کیا؟ تو خود قرآن میں قرآن کہتا ہے، سورہ نساء 14 سورہ، افلا یتدبرون القرآن، انہیں ہو کیا گیا ہے؟ یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، غور کیوں نہیں کرتے، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو فقط ہل ہل کر یاد کر لینا کافی نہیں ہے جب تک عقل سے کام نہ لو. لوگوں نے یہ ذمہ داری مولوی پہ چھوڑ دی تھی کہ وہ پڑھ کے سنائے گا، اور بدقسمتی سے اب مولوی خود بھی نہیں پڑھ رہا ممبر سے، تو تم ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے. ٹھیک ہے. تو قرآن پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے. 2 آیتیں پڑھو، ایک آیت پڑھو تو بھائی ایک آیت ہی پڑھ لو ترجمے کے ساتھ. ہو سکتا ہے پہلی دفعہ پڑھنے میں سمجھ میں نہ آئے، تیسری دفعہ پڑھو سمجھ میں آ جائے. ایسا ہے یا نہیں؟ اور اس مرحلے پر مجھے اپنے والد اعظم حضرت آیت اللہ علامہ طالب جوہری کا ایک جملہ یاد آ گیا، وہ تو میں ہدیہ کرتا ہوں. کراچی شہر میں کسی بڑے سے میدان میں عشرے میں یہ پڑھتے ہوئے انہوں نے جملہ کہا تھا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو باپ سے زیادہ شفقت رکھتی ہے، ماں سے زیادہ ممتا رکھتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے پڑھو. مرحبا. بہت توجہ رکھنا. ٹھیک. تو کلمہ اسلام کا کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ کی. کلمہ اللہ واحد تو نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے. اگر کلمہ ہوتا اللہ ایک ہے تو بت پرست دیوی دیوتاؤں کے پجاری وہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 360 ہمارے ہو گئے، ایک محمد کا ہو گیا، فرق کیا پڑتا ہے، مان لو. اسی لیے کلمے کو نفی سے شروع کیا کہ لا الہ، لات خدا نہیں، منات خدا نہیں، حبل خدا نہیں، عزا خدا نہیں. یعنی پہلے سارے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو اور پھر اس ایک حق کا اقرار کرو. اچھا تو فگر کیا ہے؟ تاریخ عرب میں 360 کم و بیش 360 کے قریب دیوی دیوتا تھے، اور ان میں سے 4 اہم بت تھے. 4 کیا تھے؟ اہم بت. تم اپنے ملک کی زبان میں کہہ لو کہ VIP بت تھے. اس سے زیادہ اثر نہیں کر سکتا. تمہارا جو ماحول بنا ہوا ہے نا اس میں کہہ لو کہ بھائی تھے تو 360 بت تقریباً کم و بیش، اس میں 4 اہم بت VIP ہے نا. کون کون سے؟ لات، منات، حبل، عزا. اور ان میں سے اکثر کا تذکرہ پروردگار نے قرآن مجید میں کیا ہے. یعنی میں قصہ کہانی نہیں سنا رہا اور نہ ہی سیاسی تبصرہ کر رہا ہوں. ان میں سے اکثر کا جو میں نے نام لیے ان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. تو 4 اہم بت، لات، منات، حبل، عزا ہے نا. اور نزاکت فکر یہ ہے کہ اس میں سے لات، منات، حبل یہ 3 دیوتا ہیں، عزا دیوی ہے. صنمیات کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی نا بتوں کے اوپر، عربی میں بھی لکھی گئی، کچھ کے ترجمے بھی ہوئے. صنمیات کے اوپر، اصنام، صنم، بت، ان پہ جو کتابیں لکھی ان میں تمہیں
ملے گی یہ ساری ڈیٹیل تو تمہیں بتاتے جا رہا ہوں، ہے نا. ہر قبیلے کا اپنا الگ بت تھا، ہر قبیلے کا اپنا الگ بت تھا. فلاں قبیلے کا فلاں بت، فلاں قبیلے کا فلاں بت، فلاں قبیلے کا فلاں بت، ہے نا. لیکن چیلنج کر رہا ہوں کہ بنی ہاشم کے قبیلے کا کوئی بت نہیں ملتا، ہے نا. تو اب 4 اہم بت، لات، منات، حبل، عزیٰ. اس میں سے لات، منات، حبل 3 دیوتا، عزیٰ دیوی، ہے نا. اب اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر. اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر، ہے نا. جنگ بدر میں جب مشرکین کا لشکر مسلمانوں کے لشکر کے مقابلے پہ آیا تو مشرکین کے لشکر کو ایک جلیل القدر بزرگ نے نعرہ دیا. مشرکین کے لشکر کو ایک جلیل القدر بزرگ نے نعرہ دیا. اچھا جلیل القدر میں نے اس لیے کہا کہ وہ بعد میں جلیل القدر. اب سنو، ایک طرف مشرکین کا لشکر ہے، دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر. جب دونوں آمنے سامنے آئے تو جلیل القدر بزرگ نے مشرکین کے لشکر کو نعرہ دیا. وہ نعرہ کیا تھا؟ جیسے ہی مشرکین کے لشکر نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا تو مشرکین کے لشکر پکار کے کہنے لگا کہ مسلمانوں، انا لنا عزا ولا عزا لکم. مسلمانوں، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. لات، منات، حبل دیوتا ہے، عزا دیوی ہے. تو مزاج مشرک سمجھ میں آیا کہ جب میدان جنگ میں آتا ہے دیوی خود کو لے کے آتا ہے. تو اب جیسے ہی مشرکین نے نعرہ بلند کیا مسلمانوں کو دیکھ کر کہ انا لنا عزا ولا عزا لکم، مسلمانوں ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. مسلمان دوڑ کر میرے نبی کی خدمت پہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، مشرکین نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. تو اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی نعرے کا بندوبست کیجیے. تاریخ لکھتی ہے کہ نبی نے ان سے تو کچھ نہیں کہا، کہنے لگے علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ. علی آئے. جب علی آئے تو رسول نے کہا یا علی، ان سے جا کر کہہ دو، مشرکین کے لشکر سے جا کے کہہ دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس مولا نہیں ہے. بھائی ادھر سے نعرہ لگ رہا ہے کہ انا لنا عزا ولا عزا لکم. مشرک کہہ رہے کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. پلٹ کے علی نے کیا جواب دیا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارے پاس مولا نہیں ہے. وہ دن اور آج کا دن مشرک کے پاس مولا نہیں ہوا کرتا. اچھا رک جاؤ، ابھی تو میں رکا ہوں پہلی آیت پہ، دوسری آیت پہ تو گیا ہی نہیں، لیکن ایک جملہ تو سنتے جاؤ اس مرحلے پر. ٹھیک، تو اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر، اور اسلام کی پہلی جنگ میں علی کے زبان مطہر سے میرے اللہ کا تعارف ہوا کہ اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے نا. پروردگار علی کا احسان تو ہو گیا، مالک علی کا احسان تو ہو گیا کہ پہلی جنگ میں تیرا تعارف کروایا یہ کہہ کر کہ اللہ ہمارا مولا ہے، اور مالک تو کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے، تو مالک کا بدلہ کیا دے گا؟ تاکہ سنو، دین کو اس وقت تک کامل نہیں ہونے دوں گا جب تک غدیر کے بھرے بجے میں علی کی مولیت کا اعلان نہ کر دوں. رکنا نہیں ہے. مشکل باتیں تو نہیں ہے نا، ہلکی پھلکی آسان ہے نا. هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے. تو پہلی آیت میں اپنا تعارف کروایا، رحمان ہے رحیم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارا اللہ بس ایک اللہ ہے. دوسری آیت کا آغاز کیا تو وہ نشانیاں بیان کی جنہیں دیکھ کر خالق کو، اللہ کو پہچانا جائے. دیکھو نشانی کے لیے عربی میں لفظ آیت، آیت کے معنی نشانی، نشانی کے معنی جسے دیکھ کر دوسری شے سمجھ میں آ جائے. میں آسان کرتا ہوں، بات کو آسان کرتا ہوں. دن کا وقت تھا،
یہ صحن میں روڈ پر دھوپ پڑ رہی تھی، دھوپ، تمہاری نگاہ دھوپ پر تھی، سورج تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں تھا، سورج نگاہوں کے سامنے نہیں تھا، تمہاری نگاہ دھوپ پہ پڑ رہی تھی. تو یہ دھوپ آیت ہے، نشانی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. پہنچی بات؟ تو جسے دیکھ کر دوسری چیز سمجھ میں آ جائے اسے کہتے ہیں آیت، ہے نا. آسمان و زمین کی خلقت میں، دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں. یعنی آسمان اللہ کی خلقت ہے، تخلیق ہے. آسمان کو دیکھو، پہچانو کو اس کا خلق کرنے والا ہے. زمین اللہ کی آیت ہے، نشانی ہے، دیکھو پہچانو کو اس کا خلق کرنے والا ہے. سورج چاند ستارے یہ سب اللہ کی آیت ہے، یعنی نشانیاں ہیں. انہیں دیکھو اور خالق کو پہچانو. آیت پڑھ چکا ہوں، دوبارہ دہرانا نہیں چاہ رہا. تو آسمان اللہ کی آیت، زمین اللہ کی آیت، سورج اللہ کی آیت، چاند اللہ کی آیت، ستارے اللہ کی آیت، پہاڑ اللہ کی آیت، دریا اللہ کی آیت، سمندر اللہ کی آیت، کہکشاں اللہ کی آیت، ہوا اللہ کی آیت، درخت اللہ کی آیت، پتھر اللہ کی آیت، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی آیت ہے. اور اب میرے علی نے خطبے میں آواز دی، واللہ ما من آیت ہی اکبر منی، خدا کی قسم میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں. قسم کھا کے کہا، خود میں نہیں کہہ رہا، علی نے خطبے میں قسم کھا کے کہا، واللہ خدا کی قسم، ما من آیت ہی اکبر منی، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں. علی اللہ کی اتنی بڑی آیت ہے، اتنی بڑی آیت ہے کہ جب تک علی عمل نہیں کرتا آیت آسمان سے زمین پر نہیں آتی. آسان کر دوں بات کو، آسان کروں. کہنے لگا آئے تطہیر اترو، کہا کہ نہیں ابھی شیر خدا چادر میں نہیں آیا. کہا آئے جہاز جا، کہا کہ نہیں ابھی ذوالفقار اٹھانے والا نہیں آیا. کہنے لگا کہ آئے ولایت اترو، کہا کہ نہیں ابھی حکم میں انگوٹھی دینے والا نہیں آیا. بہت رہی نا باتیں ہلکی پھلکی. تو علی اللہ کی اتنی بڑی آیت ہے، اتنی بڑی آیت ہے کہ جب تک علی عمل نہیں کرتا آیت آسمان سے زمین پر نہیں آتی. یہی تو سمجھانا ہے کہ نہ میرے اول کا جواب، نہ میرے آخر کا جواب، نہ میرے پہلے کا جواب، نہ میرے بارہویں کا جواب. جب تک پہلا عمل نہیں کرتا آیت نہیں آتی، جب تک بارہواں ظہور نہیں کرتا قیامت نہیں آتی. بھائی ظہور سے پہلے قیامت تو نہیں آئے گی، یہ تو طے ہے، یہ تو طے ہے. اور مجھے اب رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں، اس مرحلے سے آگے جانا ہے. تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی آیت ہے، یعنی اللہ کے وجود پر دلیل ہے. اور وہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے. خلقت میں بہت آیتیں ہیں، ساری آیتیں نہیں پیش کر سکتا، لیکن کچھ آیتیں تو میں ہدیہ کروں تاکہ میں یہاں سے آگے بڑھ جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، 16واں سورہ قرآن مجید کا 12ویں آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. سنو، ہم نے رات کو مسخر کیا تمہارے لیے، دن کو مسخر کیا تمہارے لیے، سورج کو مسخر کیا تمہارے لیے، چاند کو مسخر کیا تمہارے لیے. والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستاروں کو اپنے امر کے کنٹرول میں رکھا. ستاروں کو اپنے امر کے کنٹرول میں رکھا. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اگر عقل ہے تو ان نشانیوں پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر صاحب عقل ہو، صاحبان عقل ہو تو ان نشانیوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ سخرا لکم اللیل والنہار، اور تو جڑنا، ہم نے رات کو بنایا تمہارے لیے، دن کو بنایا تمہارے لیے، سورج کو بنایا تمہارے لیے، چاند کو بنایا تمہارے لیے. ٹھیک. والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستاروں کو اپنے امر کے کنٹرول میں رکھا. ایسا ہی ہے نا. اب میں ہاتھ جوڑ کے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. مالک پوری رات ہمارے لیے، پورا دن ہمارے لیے، بڑا سورج ہمارے لیے، بڑا چاند ہمارے لیے، اور چھوٹے چھوٹے ستارے
तूने अपने अमर के कंट्रोल में रखे। परवरदिगार बात क्या है? कहा भाई सितारों को अपने अमर के कंट्रोल में इसलिए रखा कि अगर कभी कोई सितारा टूट कर अली की चौखट पर आ जाए तो मुनाफिक ये न कहे कि भटका हुआ सितारा था, इत्तेफाक से टूट के अली की चौखट में आ गया। सितारों को इसीलिए अब अपने कंट्रोल में रखा। बहुत तवज्जो रखना। सूरह नहल और फिर आगे बढ़कर कुरान ने आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा वश्शम्सा वल क़मरा कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। हुवल्लज़ी के माने अल्लाह वो है। हुवल्लज़ी के माने अल्लाह वो है। रुक जाओ, सूरह जुमा की दूसरी आयत, सूरह जुमा की दूसरी आयत वो भी हुवल्लज़ी से शुरू हो रही है। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, ये अल्लाह वो है जिसने उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया। ये अल्लाह वो है जिसने उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया, है ना। हुवल्लज़ी, अल्लाह वो है। ये सूरह जुमा की दूसरी आयत। फिर सूरह तौबा में आवाज दी, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। या अल्लाह वो है जिसने अपने मोहम्मद को रसूल हिदायत बना के भेजा। या अल्लाह वो है जिसने अपने मोहम्मद को रसूल हिदायत बना के भेजा। रसूल हिदायत है ना। हिदायत के मायने, हिदायत के मायने रास्ता दिखाना। हिदायत के माने क्या है? रास्ता दिखाना। अच्छा, तो रास्ता कभी तुमने अपने कान से देखा? नहीं देखा। कान से नहीं देखा, पेशानी से रास्ता देखो। कहने का रास्ता पेशानी से भी नजर नहीं आएगा। अच्छा, पेशानी से नजर नहीं आएगा, नाक से रास्ता देख लो। कहने लगे रास्ता नाक से भी नजर नहीं आएगा। अच्छा, तो किस चीज से नजर आएगा? कहने लगे रास्ता आंख से नजर आएगा। ये आंख से क्यों नजर आएगा और नाक से क्यों नजर नहीं आएगा? कहने लगे आंख से इसलिए नजर आएगा कि आंख में नूर है। आंख से इसलिए नजर आएगा कि आंख में नूर है। तो रास्ता देखने के लिए नूर की जरूरत हो, रास्ता दिखाने वाला नूर नहीं होगा। भाई इस एंगल से भी तो देखा करो। कब तक कहते रहोगे हम जैसा हम जैसा हम जैसा? कहते हैं ना हम मोहम्मद जैसे मोहम्मद, हम जैसा। देखो मुझे जाना वापस खल करके आए थे, लेकिन दरमियान में आ गई बात की लफ्ज़ हिदायत, जरा सा सुन लो, बहुत तवज्जो रखना। सूरह यूनुस 10वां सूरह कुरान मजीद का 10वां सूरह, हिदायत, रास्ता दिखाना। अल्लाह कहता है अफमन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबा अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फमा लकुम कैफ़ तहकुमून। एक वो है जो हक़ की हिदायत कर रहा है, दूसरा वो है जो मोहताज हिदायत। फमा लकुम कैफ़ तहकुमून, तो फैसला तुम करो कि उसकी पैरवी करोगे जो हक़ की हिदायत कर रहा है, या उसके पीछे जाओगे जो खुद मोहताज हिदायत है। ठेठ तर्जुमा किया आयत का। तो आयत ने बताया कि हिदायत करने वाला और मोहताज हिदायत बराबर नहीं। बिल्कुल से आपने अलग बराबर नहीं, है ना। फिर सूरह सजदा में आवाज दी अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिकन ला यस्तऊन। सुनो, मोमिन और फासिक बराबर नहीं, मोमिन और फासिक बराबर नहीं। फिर सूरह हशर में आवाज दी ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह। सुनो, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं। फिर आगे बढ़कर सूरह माइदा में आवाज दी कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यब। हबीब इनसे कह दो कि तय्यब और खबीस बराबर नहीं, तय्यब और खबीस बराबर नहीं। फिर सूरह फातिर में आवाज दी, तीसरा सूरह वमा यस्तविल आमा वल बसीर वला ज़ुल्मात वला नूर वला ज़िल्ल वला हुरूर। सुनो, साया धूप बराबर नहीं, अंधेरा उजाला बराबर नहीं, अंधा पीरा बराबर नहीं। और फिर सूरह ज़ुमर में फैसला किया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। हबीब इनसे कह दो कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं, आलिम और जाहिल बराबर नहीं। हिदायत करने वाला मोहताज हिदायत बराबर नहीं, मोमिन फासिक बराबर नहीं, जन्नती जहन्नमी बराबर नहीं, आलिम बहुत हो जाता, जन्नती जहन्नमी बराबर नहीं, तय्यब खबीस बराबर नहीं, अंधा बीना बराबर नहीं, साया धूप बराबर नहीं, अंधेरा उजाला बराबर नहीं, आलिम और जाहिल बराबर नहीं। तो वो अल्लाह जो ये पसंद ना करे कि जाहिल आलिम के बराबर खड़ा हो जाए,
وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ سوال کرنے والا جاہل آگے ہو اور سلونی کہنے والا پیچھے ہو؟ اور یاد رہے نا کہ تاریخ کا پہلا سلونی میرے محمد کا سلونی ہے، اور وہی سلونی وراثت میں علی تک آیا اور علی سے 12 تک گیا۔ رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے۔ عالم اور جاہل برابر نہیں۔ سورہ رات 13واں سورہ قرآن مجید کا، وَنُفَصِّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ساری سبزیاں برابر نہیں۔ پھر بنی اسرائیل میں آواز دی، انظر کیفا فضلنا بعضهم علی بعض، سارے انسان برابر نہیں۔ پھر سورہ بقرہ میں آواز دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سارے رسول برابر نہیں۔ پھر 17ویں سورہ میں آواز دی، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور سارے نبی برابر نہیں۔ تو ساری سبزیاں برابر نہیں، سارے انسان برابر نہیں، سارے رسول برابر نہیں، سارے نبی برابر نہیں۔ مقداد ابوذر جیسا نہیں، ابوذر سلمان جیسا نہیں۔ تو جب نبی کی بزم میں بیٹھنے والے نبی جیسے نہ ہوئے تو حلوہ کھانے والا محمد جیسا کیسے ہو جائے گا؟ بھیا آیتوں کا تناسب تھوڑا سا زیادہ ہے آج، گھبرا تو نہیں گئے نا؟ اصل میں قصے کہانیاں کم ہیں میرے پاس، ایسا نہیں ہے کہ میں تاریخ نہیں پڑھتا ہوں، قصے کہانیاں ممبر کے نیچے بیٹھ کے پڑھتا ہوں، سناتا ہوں قصے کہانیاں، تاریخ، احادیث ہے نا، مقل، علم کلام کی باتیں، منطق فلسفے کی باتیں وہ ممبر سے کرتا ہوں۔ جس چیز کی جو جگہ ہے وہاں سے ڈیلیور ہو تو بہتر ہے۔ اگر سیاست دانوں کا کام میں کرنے لگ جاؤں اور میرا کام وہ کرنے لگ جائے تو مسئلہ الٹ جائے گا۔ بس رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں۔ ہم محمد جیسے محمد، پہنچ گئی بات، پہنچ رہی ہے، تو ہم محمد جیسے محمد، ہم جیسا، بھائی یہی تو کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، کمال ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا، ہم نے لوگوں سے سنا یہ کہتے ہوئے کہ ہم محمد جیسے محمد، ہم جیسا، لیکن کسی نے آگے بڑھ کے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم علی جیسے، علی ہم جیسا۔ بھائی نہیں ملتا، کوئی تو دعویٰ کرتا نا کہ ہم علی جیسے علی، ہم جیسا، نہیں ملتا نا۔ یہ تو کہا کہ ہم محمد جیسے محمد، ہم جیسا، یہ کسی نے نہیں کہا کہ ہم علی جیسے علی، ہم جیسا۔ تو بات کیا ہے؟ اب بات کیا ہے؟ تو اب یاد رکھنا کہ میرا محمد ہے عین رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو میرا محمد رحمت ہی رحمت ہے۔ تو یہاں پر وقتی طور پہ نظر انداز کیے جانے کی گنجائش تھی، ہے نا؟ لیکن اگر کہہ دیتے کہ ہم علی جیسے، علی ہم جیسا، تو اب مقابلے پہ مرحب ہے، مار کے آنا ہوگا، آگنا نہیں ہوگا۔ بس اب دیکھو دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے، بس مجھے تھوڑا سا تلخیص دینی ہے گفتگو کو، اور پھر اجازت لوں گا تم سے، لیکن کچھ دقیقے ہیں تو میں ذرا سا آگے بڑھ جاؤں گا، بہت توجہ رہنا۔ یہ تو درمیان میں آ گئی باتیں، لفظ ہدایت کو سمجھانے کے لیے میں نے 10-12 آیتیں پڑھ دی سمجھانے کے لیے۔ بات کہاں پہ رکی تھی؟ یہ تو درمیان میں آ گئی تھی نا بات۔ اصل بات کیا تھی؟ وہ آغاز میں تھی، وہ آغاز میں تھی جہاں پہ آخری جملہ روکا تھا، جس سے میں یہاں ہدایت کی طرف آیا تھا، میں نے وہ جملہ مکمل نہیں کیا تھا۔ یہ بھی پرانی ہو گئی بات، یہ تو ابھی کی بات ہے۔ اب دیکھو بھائی، یہ ابھی 4 سے 5 منٹ پہلے کی بات ہے، کہہ کے گزرا ہوں۔ کیا کہا تھا میں نے؟ هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، یہی آیت پڑھی تھی نا، یہی آیت پڑھی تھی۔ اس کے بعد سے میں ادھر ہدایت سمجھانے کے لیے آ گیا تھا۔
هو الذی اللہ وہ ہے. سورہ جمعہ کی آیت پڑھی تھی میں نے, پھر سورہ توبہ کی آیت پڑھی, هو الذی سمجھایا, درمیان میں لفظ آ گیا ہدایت کا میرے پیارے نبی کے حوالے سے, میں نے تمہیں دوسری آیتیں سنا دی یعنی ہدایت کے حوالے سے. اصل بات کیا ہو رہی تھی خلقت کے اوپر, هو الذی خلق اللیل والنہار, یہی تھی نا. 5 منٹ پہلے کی بات ہے. کتنے منٹ پہلے کی بات ہے؟ 5-6 منٹ. اتنے سارے افراد ہیں بیٹھے ہیں نا, اتنے سارے افراد, 5-6 منٹ پہلے کی بات ہے. بھول گئے, یاد نہیں رہی نا یاد. غدیر تو 1400 برس پہلے کا واقعہ ہے. اگر آپ بھولے نہ ہوتے تو ہم بار بار نہ سناتے. پہنچ رہی ہے. اچھا بھائی تم لوگ ریکارڈ کرو یا لائیو ریکارڈ. وہ کبھی کبھار میں جانے دیتا ہوں لیکن پوچھ. فیس بک ویسے ہی ڈاؤن ہے. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ هو الذی خلقت میں نا, هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون. یا اللہ وہ ہے. هو الذی کے معنی, هو الذی کے معنی ابھی بتا کے کیا, هو الذی کے معنی اللہ وہ ہے. هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون. یا اللہ وہ ہے جس نے رات کو بنایا, دن کو بنایا, سورج کو بنایا, چاند کو بنایا. کل فی فلک یسبحون. سب کے سب اپنے اپنے مینار میں تیر رہے ہیں. تو اللہ وہ ہے جس نے رات کو بنایا, دن کو بنایا, سورج کو بنایا, چاند کو بنایا. نہیں بتلایا کہ رات کو کیسے بنایا, دن کو کیسے بنایا, سورج کو کیسے بنایا, چاند کو کیسے بنایا, پہاڑوں کو کیسے بنایا, ہوا کو کیسے بنایا, نہیں بتلایا. لیکن جب آدم کو بنایا تو کہنے لگا یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس, میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو رات کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا, دن کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا, سورج کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا, چاند کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا, پہاڑ کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا, ہواؤں کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا, سمندروں کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا, دریاؤں کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا. بنایا دونوں ہاتھوں سے. تو آدم کو بنایا, بدلا دیا کہ خلیفہ جب بھی بنے گا دونوں ہاتھوں سے بنے گا, چاہے جنت میں بنے چاہے میدان غدیر میں. دیکھو بھائی میرے پاس 17 دقیقے ہیں گھنٹہ پورے ہونے میں. 17 کیا ہے 17 کیا دقیقے, 17 دقیقے تو سمجھتے ہو گے, دقیقہ نہیں سمجھتے, آپ سمجھتے ہیں دقیقہ؟ میں آپ نے 50 سال سے زیادہ اس لفظ کو سنا ہوگا. وہی لفظ میں بھی دوہرا رہا ہوں. دقیقہ کہتے ہیں منٹ کو. بچے مسکرا رہے, سنا ہوگا نا تم نے دقیقہ. 2 دقیقوں کی زحمت ہے, 4 دقیقوں کی زحمت ہے, سنا ہوگا نا تم نے تو, ہے نا. تو اب 17 دقیقے, اب اس میں آدھا دقیقہ اور کم, 16.5 دقیقے اس میں گفتگو کو تمام کرنا ہے, بہت توجہ ہے نا. تو سورج کو, چاند کو, ستارے کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا, بنا رہے دونوں ہاتھوں سے. تو آدم کو بنایا اور کیا کہنے لگا, یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. یا ابلیسو, آیت ہے قرآن کی, حدیث نہیں سنا رہا, یہ آیت ہے. یا ابلیسو ما منعک ان تسجد. اے ابلیس, میں نے اس آدم کو لما خلقت بیدی, میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. سجدہ کیوں نہیں کرتا, سجدہ کیوں نہیں کرتا. یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ید کہتے ہیں عربی میں ہاتھ کو. تو اللہ کہہ رہا ہے اے ابلیس, میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہوتے. اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں, اللہ کے ہاتھ ہوتے نہیں ہوتے نا. جب طوفان نوح آیا تو اللہ نوح علیہ السلام سے کہنے لگا, نوح علیہ السلام سے, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, نوح کشتی بناؤ, بِأَعْيُنِنَا, ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ. اللہ کی آنکھیں ہوتی ہیں, اللہ کی تو آنکھیں بھی نہیں ہوتی. اللہ کے نہ ہاتھ ہوتا ہے نہ اللہ کے
آنکھیں ہوتی ہیں بھائی وہ اللہ ہی کیا جو نگاہوں کے رینج میں آ جائے؟ اللہ نگاہوں کے رینج میں تو نہیں آتا. اللہ نگاہوں کے رینج میں نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کبھی پھر حاضر ہوا تو یاد دلا دینا، سمجھا دوں گا. ابھی تو مجھے آگے جانا. تو اللہ کے نہ ہاتھ ہوتے ہیں نہ اللہ کے آنکھیں ہوتی ہیں. اگر تم ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرنے بیٹھ جاؤ گے تو شرک کے کفر کے فتوے لگیں گے. جیسے کہ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، ٹھیک ہے نا، نہ اس کے آنکھ ہے نہ ہاتھ ہے نا، لیکن وہ قادر علی کل شے ہے. اللہ قادر علی کل شے، ہر شے پر قادر ہے. جب چاہتا ہے کسی کے ہاتھ کو شد اللہ کہہ دیتا ہے، آنکھوں کو علم اللہ بنا دیتا ہے. تو یا ابلیس ہو بنا کر تصدیق، اے ابلیس میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. علم اور قدرت، سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ ابلیس سے. آیت ہے یا ابلیس ہو، یا ابلیس ہو میں بنا کر یا ابلیس ہو، اے ابلیس. اچھا بھائی، پروردگار قاریان قرآن کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کہہ کے گزروں کہ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا سننا بھی ثواب ہے. بس اتنا بتا دو کہ قاری قرآن کی قرأت کرتا ہوا جب اس آیت پہ پہنچتا ہوگا تو کہتا ہوگا نا یا ابلیس ہو، یا ابلیس ہو. میں کہتا ہوگا یا نہیں؟ تو بھائی یا ابلیس ہو کہتے ہوئے پرابلم نہیں ہوتی، یا علی کہتے ہوئے پرابلم ہوتی. بس رکنا نہیں ہے، اردو کو تلخیص دینا ہے. یا ابلیس ہو منا کا انتشر، اے ابلیس میں نے اس آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا مالک انا خیر منہ، میں اس آدم سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہے؟ کہنے لگا پروردگار خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مالک اس لیے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، تو آگ سے بنا ہوں، مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا. آگ سے بنا ہوں، مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا. کمال. اللہ کہہ رہے کہ میں نے بنایا ہے، سجدہ کر. آگ سے بنا ہو، مٹی سے بنا ہو، پانی سے بنا ہو، چولہے سے بنا ہو، گارے سے بنا ہو، چونکہ بنایا میں نے اس لیے سجدہ کر. یعنی اللہ کی نگاہ نسبت پر، نسبت کہ میں نے بنایا، سجدہ کر. اور ابلیس کی نگاہ کس پر ہے؟ مادے پر، کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے، آگ سے بنا ہوں، مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا، ہے نا. تو ابلیس کی نگاہ کس چیز پر ہے؟ مٹیریل پر، مادہ، کہ میں آگ سے بنا، آدم مٹی سے، اسے سجدہ نہیں کروں گا. تو نگاہ ابلیس ہے مادے پر، اور اللہ کی نگاہ نسبت ہے کہ میں نے بنایا، چونکہ نسبت مجھ سے اسے سجدہ کر، ہے نا. اب اعتراض کرنے والے سامنے آئے، کہنے لگے یہ عباس کے علم میں ہے کیا؟ ایک باس ہے، ایک کپڑا ہے، ایک پنجہ ہے. ہم نے کہا نہیں، نسبت ہے عباس سے، یہ عباس کا علم ہے. کہنے لگے حسین کے تاجے میں رکھا کیا ہے؟ کچھ لکڑی ہے، کچھ کھمکھمے ہیں، کچھ پنیاں ہیں. ہم نے کہا نہیں، نسبت ہے حسین سے، یہ حسین کے تازیہ ہے. کہنے لگے یہ نبی کے ممبر پہ ہے کیا؟ رسول کے ممبر پہ ہے کیا؟ بھائی لکڑی کے تختے تو ہیں. ہم نے کہا نہیں، نسبت ہے رسول اللہ سے، رسول کا ممبر ہے. تو ہم نے کیا کہا کہ یہ عباس کا علم ہے، یہ حسین کا تازیہ ہے، یہ رسول کا ممبر ہے. تو ہم نے نسبتوں کو دیکھا اور انہوں نے کیا دیکھا؟ مادے کو دیکھا. تو اب سمجھ میں آیا کہ جو نسبت کو دیکھے وہ اللہ کا پیراؤ، جو مادے کو دیکھے وہ شیطان کا پیراؤ. پر اختتام پذیر ہو گئی، اس سے زیادہ کچھ عرض نہیں کرنا. اب واقعہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بات اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی ہے اور ربط مصائب کی بھی ضرورت نہیں ہے. کربلا علی کے فضائل کا انتقام ہے. کربلا علی کے فضائل کا انتقام
مان لینا میری بات، میرے پاس دلیل ہے، اس جملے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی بہت دلیل ہے۔ میں نے کیا کہا کہ کربلا علی کے فضائل کا انتقام، علی ولی اللہ کا انتقام، میرے علی کے فضائل کا انتقام۔ تفصیلات کبھی پھر صحیح، لیکن ایک دلیل تو تم کو دوں گا، میرا مولا حسین ابن علی اپنی زندگی کا آخری خطبہ دینے کے لیے میدان میں آیا۔ آخری خطبہ، حسین کی زندگی کا آخری خطبہ، مختصر سا خطبہ ہے، پورا خطبہ نہیں سنا ہوا، اس کے 2 جملے کھول ہے نا۔ میدان میں آئے، آنے کے بعد حسین ابن علی فوج یزید سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ تم نے میری آنکھوں کے سامنے میرے ساتھیوں کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، تم نے میری نگاہوں کے سامنے میرے بچوں کو ذبح کر دیا، مجھے بتلاؤ کہ اس وقت اس روئے زمین پر محمد رسول اللہ کا کوئی اور نواسہ زندہ میرے علاوہ موجود ہے؟ جانتے ہو فوج یزید کی طرف سے جواب آیا کہ حسین تم نے جو کچھ کہا سچ کہا، حسین تم نے جو کچھ کہا سچ کہا، لیکن حسین بغض لابی، ہم تم سے تمہارے باپ علی کے فضائل کا انتقام لے رہے ہیں۔ اور کیسا انتقام لیا کہ نبی زادیوں کے سروں سے چادریں تک کھینچ دی۔ وہ بیبیاں جن کے سروں سے 11 محرم کو چادریں چھین لی گئی، کھینچ لی گئی، وہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کی نواسیاں تھیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقط ان کی نواسیوں کے سروں سے چادریں نہیں کھینچی، نبی زادیوں کے ہاتھوں میں رسیاں بھی باندھی گئی، اور فقط ہاتھوں میں رسیاں نہیں باندھی گئی، انہیں قیدی بنا کر کوفے اور شام کے بازاروں سے گزارا گیا، نامحرموں کے مجموعوں سے گزارا گیا، اور خاموشی کے ساتھ نہیں گزارا گیا، منادی آواز دے رہا تھا کہ یہ محمد مصطفیٰ کی نواسیاں جا رہی ہیں، یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ آگے بات کربلا پر ہوتا، دیکھو مردوں کو ذبح کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو خنجر سے قتل کر دیا، نبی زادیوں کو قیدی بنا لیا، یہی تو کیا نا۔ دیکھو گریہ روک کر ایک جملہ سنو، اس دنیا میں قید ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، اس دنیا میں قتل ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ نئی بات ہے کہ مسلمان جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا ان کی بیٹیوں کو دربار میں لے آیا، یہ نئی بات ہے۔ اجرکم اللہ۔ آ گئی نا بات کربلا والا تک آ گئی، اب جملے سنو، میں بہت طویل مسائل بھی نہیں پڑھوں گا، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، گفتگو تمام ہو گئی۔ مطلب لکھتا ہے کہ 11 محرم کو بیویاں اپنے اپنے ناکوں پہ تشریف فرما تھی، 11 محرم کو، یہ 28 رجب کی سواری نہیں ہے، یہ 11 محرم کی سواری ہے کہ بیویوں کو ناکوں پہ سوار کرایا گیا، ان کے سروں پر چادریں نہیں تھیں، ان کے سروں پر چادریں نہیں تھی، ہے نا، اور بیویوں کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور ناکیں سواریاں اتنی تیزی کے ساتھ دوڑائی جا رہی تھی کہ بچے ماؤں کی گود سے اچھل اچھل کر زمین کربلا پہ گرتے رہے، مائیں چیختی رہی لیکن قافلہ رکا نہیں۔ اجرکم اللہ۔ وہی مقتل لکھتا ہے کہ جب حسین کی بیٹی سکینہ جو باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی، جب شہزادی سکینہ اپنے ناکے سے زمین پر آئی ہے تو شہزادی زینب نے اپنے آپ کو ناکے کی پشت سے گرایا اور یہ کہہ کے گرایا کہ قافلہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گا جب تک میری بیٹی سکینہ نے مل جائے۔ شہزادی سکینہ ملی، قافلہ آگے بڑھا۔ دیکھو مقتل لکھتا ہے، مقتل،
اور میں مقتل سے باہر روایتیں بھی نہیں پڑھتا، جو کتاب میں مقتل کی لکھی ہے وہی پڑھتا ہوں۔ مقتل نے کیا لکھا؟ جب شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ جب زمین پہ گری ناکے کی بلندی سے، تو شہزادی زینب نے، پالنے والی پھوپھی، اس نے اپنے آپ کو ناکے کی بلندی سے گرایا۔ یہی لکھا ہے نا مقتل نے، یہی لکھا ہے۔ میں سوچتا رہا بیٹھ کر، میں سوچتا رہا کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ بلندی سے گرتا ہے تو ہاتھوں سے سہارا لیتا ہے، اور مقتل لکھتا ہے کہ بیویوں کے ہاتھ پسے گردن سے رسیوں سے بنے تھے۔ شہزادی زینب ویسے نیچے آئی جیسے بازو قلم ہونے کے بعد میرا مولا پاس آیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ سکینہ ملی، شہزادی زینب نے اسے گود میں اٹھایا۔ پہچانتے ہو نا اس بچی کو؟ پہچانتے ہو اس بچی کو؟ پہچانتے ہو؟ حسین اس بچی سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ اور زیارت ناہیہ میں بھی جملہ ہے، زیارت ناہیہ میں بھی امام زمانہ نے ایک جملہ کہا ہے، سلام ہو کربلا کے بعد بہتے ہوئے خون پر، السلام علی الدماء السائلات، سلام ہو کربلا کے بعد بہتے ہوئے خون پر۔ بھائی کربلا کے بعد بہتا ہوا خون کون سا ہے؟ جب رخساروں پہ تماچا مارا تو خون بہا، جب کانوں سے بالیاں نوچی گئی تو خون بہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تم نے گریا کیا؟ مجلس تمام ہوئی، دو تین جملوں کی زحمت ہے، دو تین جملوں کی۔ برہنہ سر بیویوں کا قافلہ، برہنہ سر بیویوں کا قافلہ یزید کے دربار میں لایا گیا۔ یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا، مسلمانوں سے بھرا ہوا دربار تھا، اور دربار کی اگلی نشستوں پر مختلف ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے کہ اسلام اس وقت تک سندھ کے ساحلوں تک آ چکا تھا، کشمیر تک آ چکا تھا، یورپ کے وسط تک درمیان تک اسلام پہنچ چکا تھا۔ تو ان تمام ممالک کے سفیر یزید کے دربار میں بیٹھے تھے، اور ایسے میں میرے حسین کا کٹا ہوا سر لا کر رکھا گیا۔ جب سر حسین تخت پر رکھا گیا تو لوگ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر پکار پکار کے یہ کہتے ہیں، من ھذا صاحب الراس، اس کٹے ہوئے سر کا مالک کون ہے؟ اس کٹے ہوئے سر کا مالک کون ہے؟ ایسے میں علی کی بیٹی زینب نے تعارف کر پایا۔ سنتے رہو، سنتے رہو۔ اچھا، اب یزید تخت پر بیٹھا ہے، بھرا ہوا دربار ہے مسلمانوں سے۔ تخت کی داہنے جانب میرا بیمار امام سید سجاد ہے، جس کے ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ہیں، اور گلے میں توقے خاردار ہیں۔ توقے خاردار سمجھتے ہو؟ جس میں کیلیں نکلی ہوئی ہو، کیلیں۔ جب کیلیں نکلی ہوئی ہو اور توق پڑا ہو تو قیدی نہ داہنے دیکھ سکتا ہے نہ بائیں دیکھ سکتا ہے، وہی ایسا ہی ہے نا۔ اور جب زندان شام سے رہائی ملی تو لوہار بلوایا گیا۔ جب لوہار نے سجاد کے گلے کا توق کاٹا تو مقتل لکھتا ہے کہ گوشت گل چکا تھا، گلے کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ میں دراصل تھوڑا سا روایت کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ داہنے جانب سید سجاد اور تخت کے بائیں جانب سربراہنہ نبی ذاتیہ، جن کے سروں پر چادریں نہیں تھیں، وہ جھکی ہوئی کھڑی تھی، جھکی ہوئی۔ ایک مرتبہ یزید نے تخت کے بائیں جانب دیکھا اور دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کی نواسیاں جھکی ہوئی کھڑی ہیں، سیدھی نہیں کھڑی ہیں۔ اپنے فوجی سے پوچھنے لگا، سپاہی سے، کہ یہ بیویاں سیدھی کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ کہا امیر کیا بتلاؤں، جن رسیوں میں ان بیویوں کے شانے بنے ہیں، بازو بنے ہیں، ہاتھ بنے ہیں، اسی رسی میں ایک چھوٹی بچی کا گلا بھی بنا ہے۔ اسی رسی میں ایک چھوٹی بچی کا
گلا بھی بڑا ہے. اگر یہ بیویاں سیدھی کھڑی ہو جائیں تو اس بچی کا دم گھٹ جائے گا. کہا کہ رسیوں کو ڈھیلا کرو اور ان بیویوں کو بیٹھنے کی اجازت دو. رسیاں ڈھیلی کی گئی, بیویوں کو بیٹھنے کی اجازت دی گئی. اتنے میں یزید کی نگاہ سر حسین پہ پڑی جو تخت پہ رکھا ہوا تھا. اس نے سر حسین کو دیکھا کہ سر کے بال سفید ہیں. میرے مولا حسین ابن علی کی ریشے بتار سفید ہے. تو حیرانی کے عالم میں کہنے لگا کہ بہت جلد بوڑھے ہو گئے حسین. فوج یزید کا ایک سپاہی آگے بڑھا اور کہنے لگا امیر عاشور کی صبح تک حسین کے سارے بال کالے تھے. کہا پھر اتنے جلدی سفید کیسے ہو گئے؟ کہا امیر کیا بتاؤں, جب 18 برس کے جوان کنیل علی اکبر کا لاشا رکھ کے پڑھے تو سارے بال سفید ہو گئے. مجھے جانا شہزادی سکینہ تک ہے. ایک مرتبہ یزید نے آواز دی کہ میرے دربار کے مسخرے کو حاضر کیا جائے. دربار کا مسخرہ آیا. یزید نے مسخرے سے کہا کہ آج میرے دربار میں بڑے گھرانے کے قیدی لائے گئے ہیں. بڑے گھرانے کے کچھ ایسا کر کے دکھلا کہ میرے دل کو ٹھنڈک پہنچے, میرے مزاج کو سرور ملے. بس یہ آخری جملہ تم نے گریہ کر دیا, اور جملہ برداشت کر سکتے ہو تو کر دینا. آخری جملہ میں روایت کو مکمل کر لیتا ہوں. کہا کہ مسخرے سے کہا کہ آج میرے دربار میں بڑے گھرانے کے قیدی آئے تو کچھ ایسا کر کہ جس سے مجھے سکون ملے, میرے دل کو ٹھنڈک ملے, میرے مزاج کو سرور ملے. مسخرے نے یزید کی صورت دیکھی, کہنے لگا امیر میں واقعاً کچھ ایسا کر کے دکھلاؤں گا کہ جس سے تیرے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی, تیرے مزاج کو سرور ملے گا. لیکن امیر ایک شرط ہے, ایک شرط. یہ کہہ کر اس نے ناموس محمد میں سے ایک بی بی کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور کہنے لگا امیر حبلی حاضر جاریہ, اس بی بی کو میری کنیزی میں دے دے. آخری جملہ, جس بی بی کی طرف اشارہ کیا تھا اس نے سر اٹھایا اور رو کے کہنے لگی کہ پھوپھی اماں میں یتیم تو ہو گئی, اب تک کنیز بھی بنائی جاؤ گی. آخری جملہ بس یہ سننا تھا کہ شہزادی زینب نے سکینہ کو سینے سے لگایا, کہا بیٹی سکینہ میرے ہوتے ہوئے کسی کی کیا وجہ. اتنے میں فاطمہ زہرا کی بوڑھی کنیز فضا آگے بڑھی, مسخرے کو ڈانٹا, کہا تم مسلمان نہیں ہے. کہا مسلمان ہوں. کہا کلمہ پڑھ. اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا کہ جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے اسی کی یہ بیٹی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ الْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ